خواہش میں. جناب قاسم، جناب علی اکبر اور امام حسین علیہ السلام سرکار باوفا جیسی شخصیتیں گزری ہیں. خاص طور سے میں جناب قاسم علیہ السلام کے حوالے سے پوچھوں گا، ایک وہ جوان جس کی عمر 13 سال کی، کربلا کا وہ تپتا ہوا صحرا جہاں لاکھوں کا لشکر ہے، اور وہ وقت کے امام کے اوپر جان دینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. امام نے دنیا کو ایک پیغام دینے کے لیے پوچھا کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، تو انہوں نے ایک جواب دیا، احلی من الاصل، شہد سے زیادہ شیریں ہے. میں چاہوں گا کہ آج کا جو جوان، چونکہ تربیت کا یہی مقام ہوتا ہے، یہی وہ ذاتیں ہیں جن کو دیکھ کر ہمیں اپنے جوانوں کی تربیت کرنا ہے، جناب قاسم علیہ السلام جیسی ذات کی پیروی کرنے کے لیے ہمیں اپنے جوانوں کو کیسا بنانا پڑے گا؟ بہت ہی عمدہ سوال ہے. تربیت کے مرحلے میں جو پہلی بات میں چاہوں گا کروں، جو فوراً میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ تربیت ہوتی کیسے. اور یہ آج کل نعرہ بھی لگایا جاتا ہے کہ کم بچے ہوں گے تو بہتر تربیت ہوگی، زیادہ بچے ہوں گے تو بہتر تربیت نہیں ہو پائے گی. اور اگر یہی معاملہ تھا، اگر کم بچوں میں بہتر تربیت ہوتی ہے تو جناب نوح کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، یا اور لوگوں کی مثال ہمارے سامنے موجود ہیں. تربیت کے لیے طرف، یعنی جو تربیت لینے والا ہے اس کے وجود میں بھی قابلیت ہو، جیسے کہ ابھی ابتدا میں ہم نے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جو تربیت لینا چاہتا ہے، جو اصلاح کرنا چاہتا ہے، اسی کی اصلاح ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بچپنے سے یہ سلسلہ چلتا ہے. مگر ہم اس بات کی طرف آتے ہیں، رہبر معظم حفظہ اللہ یہ جملہ فرماتے ہیں، تربیت فرد پہ نہیں ہوتی. فرماتے ہیں جس ماحول میں آپ ہیں وہ ماحول ایسا بنا دیں کہ خود بخود اس ماحول کا اثر ہر فرد پہ چلا جائے. مثلا استاد جب کلاس میں پڑھا رہا ہے 20-22 بچوں کو، تو 20-22 بچے پہ الگ الگ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کرے، وہ کلاس کا ماحول صادقانہ ماحول بنا دے کہ کوئی جھوٹ کی طرف نہ جانے پائے. وہ کلاس کا ماحول امانت دارانہ اور کیا بنائے، حیا والا ماحول بنائے کہ ہر ایک آدمی اس حیا کو محسوس کرے. گھر میں انسان اگر ماحول صادقانہ ماحول بنائے، گھر میں اگر انسان ماحول احترامانہ ماحول بنائے، گھر میں اگر انسان محبت اور پیار کا ماحول بنائے، تو فضا ویسے ہی برقرار ہوتی ہے. اچھی مثال ایک ہمارے بزرگوار نے مثال دی تھی، میاں بیوی جب لڑتے ہیں تو بچوں کے سامنے لڑتے ہیں. ٹھیک ہے، بچوں نے کیا سیکھا ہے؟ لڑنا سیکھا ہے. ٹھیک ہے، اور جب ایک دوسرے کو منانے کی بات آتی ہے تو بچوں کے سامنے نہیں مناتے، تنہائی میں مناتے ہیں. تو جس کا بھی قصور ہے، جس کی بھی غلطی ہے، وہ بچوں کے سامنے اقرار کرے کہ میری غلطی ہے. یہاں پر یہ بھی جملہ یاد رکھیے، بچہ ہمیشہ ماں یا باپ کا ساتھ نہیں دیتا، بچہ ساتھ دیتا ہے مظلوم کا. اگر گھر میں شوہر مظلوم واقع ہوگا تو بچہ باپ کا ساتھ دے گا، ماں سے نفرت کرے گا، ماں کو روکے گا کہ آپ یہ کام نہیں کرو. اور اگر مظلوم ماں واقع ہوئی ہے تو بچہ جو ہے ماں کا ساتھ دے گا. وہاں پر یہ نہیں ہے کہ باپ اور ماں کا ساتھ دیتا ہے، بلکہ وہ مظلوم، کیونکہ اس کی فطرت میں یہی ہے کہ وہ مظلوم کا ساتھ دے گا. اگر ہم گھر کا ماحول جیسا بنائیں گے سلسلہ ویسا ہی رہے گا. اگر ہم نے گھر کا ماحول محبت والا بنایا ہے تو بچہ تربیت میں محبت لے گا، اس کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے، تربیت کرنے والے بزرگان یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ بولتے ہیں اس سے تربیت نہیں ہوتی، جو ہم کرتے ہیں اس سے تربیت ہوتی ہے. ہم جو بھی، اگر بالفرض میں چاہتا ہوں میرا بچہ چیخ و پکار کے ساتھ بات نہیں کرے، اور یہ بزرگان اور ہمارے دوستان اور ناظرین سماعت فرمائیں، بچہ اپنے وجود کا اظہار کرتا ہے. اپنے وجود کے اظہار کا ایک طریقہ یہ کہ وہ چیخ و پکار کے ساتھ بات کرتا ہے. جتنا بھی آپ روکیں گے اسے وہ رکنے والا نہیں ہے. جیسا کہ ایک سب سے جو آپ نے تربیت کے حوالے سے بات کہی، اور چونکہ ہم لوگ سب نوروز سے قریب ہو رہے ہیں، اور یعنی جو آپ نے باتیں کی واقعاً وہ یہ کہ ہم بہار جیسا اپنے گھر کا ماحول بنائیں جو کسی ایک گل کو نہ کھلائے بلکہ پورے گلستان میں بہار لے کر آئے. بہار، اور مالی یہی کرتا ہے، تمام پھولوں کے لیے ماحول فراہم کرتا ہے. الگ الگ پہ ٹائم نہیں، الگ الگ پھول کو ٹائم نہیں دیتا، بلکہ سب کو ساتھ میں پانی دیتا ہے، محبت کے پانی سے اور محبت کی محنت سے ان کو سینچتا ہے، تب جا کر جو ہے پھول کھلتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. تو ماحول گھر کا جیسا بنائیں گے، اگر نفرت والا ماحول بنائیں گے، مجھے معاف کریں میرے بزرگان دیکھنے والے، اگر گھر میں برائیاں کرتے رہیں گے، بھائی کی برائی، بہن کی برائی، ساس کی برائی، نند کی برائی، بس میں مختصر ایک جملہ کہہ دوں کہ نوروز جو ہے وہ عالم طبیعت میں جو تبدیلی ہے اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہا گیا ہے. باقی اس کی شرعی حیثیت کیا ہے کیا نہیں ہے وہ مراجعین کی طرف رجوع کریں، خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. مگر گھر میں جیسا ماحول ہوگا بچہ وہی سیکھتا ہے. اگر ہم نے گھر میں نفرتوں
नफ़रतों के बीज को बोया है तो बच्चों में नफ़रत ही पैदा होगी। तो तरबियत के लिए अव्वलीन उसूल ये है कि अगर मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा सही और सालिम हो तो मुझे सही और सालिम होना पड़ेगा। यानी मुझे झूठ से रुकना होगा तो मेरा बच्चा सच बोलेगा। मुझे घर का माहौल सच्चा और सदाकत वाला बनाना होगा। मैं घर वालों से कितना सादिक हूँ, मैं घर वालों से कितना सच्चाई के साथ पेश आता हूँ, बच्चे में भी उतनी सदाकत होगी। अगर घर का माहौल शुजाआना है तो बच्चे में भी शुजाअत आएगी। ये अलग अलग चीज़ें बताने के लिए तरबियत करने के लिए तरबियत याफ्ता होना ज़रूरी है, यानी खुद अमल करना ज़रूरी है। यानी बहुत दफ़ा बल्कि बाज़ बुजुर्गान ये कहते हैं कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद आप करते जाएं, बच्चा वैसा वैसा बनता जाएगा। यानी हमें देखकर वो फॉलो करता है, बच्चा सुनकर फॉलो नहीं करता, देखकर फॉलो करता है। अगर आप कहते हैं कि बच्चा आराम से बात करे और आप उसे चीख कर कहें देखो तुम बात ज़ोर से मत बोला करो, तो क्या दे रहे हैं आप दर्स? सही, यानी उधर से बच्चे को कह रहे हैं आराम से बात करो और आप तो चीख कर बात कर रहे हैं जी। तो ये पैगाम जाएगी, जो लाउडली होगी वही बात जाएगी। अगर आपके किरदार और आपके अमल का जोर और आपका अमल एक्शन लाउडली है तो फिर स्पीकिंग पे तवज्जो नहीं देगा। जो भी चीज़ लाउडली है ना, अगर आपका बोलना ज़्यादा है तो आपके एक्शन की तरफ वो तवज्जो नहीं करेगा, बल्कि आपके बोलना हो, ये जो बोल रहा है ये ज़्यादा बोल रहा है ना, उसी को फॉलो करेगा। खुद तो ज़्यादा बोलता है, मुझे कहता है कि ऐसा बोल।